أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین بحق محمد و آل محمد علیہ السلام آپ تمام مومنین کو خوشحال و آباد رکھے اور آپ کی تمام نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نور کے موضوع کے بعد آج ہمارا موضوع ہے قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا موضوع بہت خاص ہے۔ محرم کی آمد ہے اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے خطباء کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام قربانی نہ دیتے، اپنے گھر سے نہ نکلتے، قیام نہ کرتے تو دین ختم ہو جاتا، دین فنا ہو جاتا، دین باقی نہ رہتا۔ لیکن اس کے برعکس جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں آپ کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اگر قربانی نہ دیتے، اپنے گھر سے نہ نکلتے تو دین فنا ہو جاتا، دین باقی نہ رہتا۔ کہ اللہ کا دین اس قدر کمزور ہے، اس قدر ضعیف ہے کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا، دین باقی نہ رہتا۔ اللہ اپنے دین کی بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی مسئلے کو بررسی کرنے کے لیے میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر بات کی جائے۔ جو ہم بات یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے، اگر امام حسین ظالم کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو دین فنا ہو جاتا، اس بات کے اندر کس قدر صداقت ہے؟ کہ ہمارے اس عقیدے کی تائید قرآن بھی کرتا بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہمارا یہ عقیدہ محض خیالات پر مبنی ہے یا مبنی بر حق ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج آیت نمبر 40 کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے دیاروں سے، اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور فقط یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات، تو یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے گرجا گھر، ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا، اور مسلمانوں کی مساجد جس میں اللہ کا کثیر ذکر کیا جاتا ہے، سخت ویران ہو جاتی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، جس نے اللہ کی مدد کی ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک وہ بہت طاقتور اور توانا ہے۔ عزیزان محترم، آیت آپ نے سنی اور ترجمہ بھی سنا کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی علت کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے کہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو یہودیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے صومعے، عیسائیوں کے گرجا گھر، مسلمانوں کی مساجد جس میں کثیر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سخت ویران ہو جاتی۔ جب ہم اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں، اہل سنت تفاسیر پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ لکھا ہے احادیث کے اندر کہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتری ہے اور مہاجرین کے لیے اتری ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی بات ملتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر برہان کے اندر یہ حدیث موجود ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان کا غلام ہے، اس کا نام ہے محمد بن زید۔ یہ کہتا ہے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر کسی وجہ سے، الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ آیت حضرت جعفر طیار، حضرت حمزہ سید الشہداء اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوصاً اتری ہے اور مہاجرین کے لیے اتری ہے۔ اور یہ آیت فقط اس وقت کے لیے نہیں بلکہ یہ امام حسین تک جاری ہے، اور یہ آیت در حقیقت پیشن گوئی ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب یہاں پر چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ اول تو اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا
کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیتے تو دین فنا ہو جاتا۔ اگر ہم اس تفسیر کو مان لیں کہ یہ آیت مہاجرین کے لیے اتری ہے، تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مہاجرین نہ نکلتے تو اللہ کا دین کیا اتنا کمزور تھا کہ فنا ہو جاتا؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پہلی مسجد بنی ہے ہجرت کے بعد، مسجد قباء جو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ گھروں سے نہ نکلتے تو یہودیوں کے عبادت خانے، عیسائیوں کے گرجا گھر اور مسلمانوں کی مساجد، صیغہ جمع کا ہے، سخت ویران ہو جاتی ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اول چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ پہلی مسجد بنی ہی ہجرت کے بعد ہے، تو وہ کون سی مساجد ہیں کہ جن کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے کہ سخت ویران ہو جاتی، جہاں پر اللہ کا کثیر ذکر کیا جاتا ہے؟ تو یہاں پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ واقعاً پہلی مسجد تو بنی ہی ہجرت کے بعد ہے۔ اللہ رب العالمین در حقیقت یہ پیشن گوئی فرما رہا ہے، آیت مہاجرین کے لیے بھی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ جاری ہے اور پیشن گوئی ہے امام حسین کے قیام کے لیے۔ اگلی آیت ہے کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جس نے اللہ کی مدد کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے بعد، کربلا کے بعد 1400 سال گزر گئے، اس قیام کو دبانے کے لیے، اسے بجھانے کے لیے کس قدر کوششیں نہیں کی گئی۔ بنو امیہ کے حکمران، بنو عباس کے حکمران، جنہوں نے کئی بار روزہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا اور حتیٰ کہ دریاؤں کا رخ موڑ دیا کربلا کی زمین کی طرف تاکہ قبروں کے نشان تک مٹ جائیں، اور ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر 1400 سال سے پابندی لگائی رکھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ذکر کو زندہ رکھا۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے میں ضرور اس کی مدد کروں گا، تاکید کے ساتھ کہ جس نے میری مدد کی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کی مدد کی۔ اللہ رب العالمین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کر رہا ہے۔ 1400 سال سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں مصائب کربلا کے بارے میں۔ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں اور مصائب پڑھتے ہیں تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے۔ عزیزان محترم، اگر کوئی شخص ایک بار کوئی مووی دیکھے، کوئی سیریل دیکھے، 2 بار دیکھے، 3 بار دیکھے، چوتھی بار نہیں دیکھے گا، کوئی کہانی سنے، 1 بار سنے، 2 بار سنے، 3 بار سنے، 4 بار سنے، آخر کار وہ دوبارہ نہیں سنے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ لیکن مصائب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ معجزہ ہیں کہ 1400 سال گزر گئے کہ خطبہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں اور ان کے مصائب کی بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ بھی کہتے ہیں، ہائے حسین کی پیاس، تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ معجزہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ذاکر لوگوں کو رلا رہا ہے، لیکن نہیں، در حقیقت یہ معجزہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ قیام امام حسین ہے، قربانی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اللہ کا وہ وعدہ کہ جس نے اللہ کی مدد کی ہے اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ دنیا میں کئی ایسے اشخاص گزرے ہیں جو اپنی ذات پر انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے لیے کوئی روتا نہیں۔ یہ شخصیت واحد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنہوں نے اللہ کی مدد کی کربلا کے اندر اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کر رہا ہے۔ امام حسین کا ہی قربانی کا یہ نتیجہ تھا کہ یزید جیسے شخص کا نفاق باہر آیا، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ محمد کے اندر، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ہم ظاہر نہیں کریں گے؟ جب وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر یزید کے دربار میں لایا گیا، تو اس نے یہ جملے کہے تھے کہ نہ ہی کوئی وحی اتری تھی، نہ ہی کوئی پیغام اللہ کی طرف سے آیا تھا، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا۔ یہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ تھا کہ یزید جیسا شخص آشکار ہو گیا۔ جیسا کہ آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر یہ گھروں سے نہ نکلتے تو یہودیوں کے صومعے، عیسائیوں کے گرجا گھر، یہ بھی ویران ہو جاتے، یعنی دین نام کی کوئی چیز نہ رہتی، وہ گزشتہ انبیاء کا ہی دین کیوں نہ ہو، یا گزشتہ انبیاء کو ماننے والے ہی کیوں نہ ہو، اپنے دین کو چھوڑ چکے ہوتے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو نتیجہ یہ نکلتا، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گزشتہ کتابوں میں آیات موجود نہیں تھی، بلکہ ان کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی موجود تھی۔
یہودی انتظار میں تھے کہ جب آخری نبی مبعوث ہوں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے، لیکن ان کے علماء کینہ اور حسد کی بنا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو چکے تو ان پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان کے نور کا ذکر بھی گزشتہ کتابوں کے اندر موجود تھا۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کی بیعت کرتے تو وہ بھی یہ سوچتے کہ اب تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، وہ امید ٹوٹ جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں مانا انہوں نے، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ یہ نبی آ چکا ہے، مانا نہیں ہے۔ لیکن اگر امام حسین یزید کی بیعت کرتے تو ان کے دلوں میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی کہ وہ محمد جو رحمت للعالمین بن کر آیا تھا، اس کے نواسے نے یزید جیسے کی بیعت کر لی، اس شخص کی بیعت جو علناً اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اس وقت دربار میں یہودی علماء بھی بیٹھے تھے۔ اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یزید کو بچانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے جسے معاف کر دے۔ کیا اللہ اس لیے لوگوں کو خلق کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس عدل ہی نہیں کہ جو ظالم ظلم کرے اللہ اسے بخش دے؟ اللہ بالکل غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ کبھی مت بھولیے گا، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ من الناس فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو چکے، وما لهم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرے اور اس کو قتل کرے جو عدل قائم کرنے کا حکم دے، اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے کو عذاب علیم کی بشارت دی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عادل نہیں تھے، امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عادل نہیں تھے۔ امیر المومنین کے یہ جملے کہ دنیا کے حکمرانوں سے اس لیے جنگ کی جاتی ہے کہ وہ عدل قائم نہیں کرتے، مجھ سے اس لیے جنگ کی جا رہی ہے کہ میں عدل کیوں قائم کر رہا ہوں، میں عدل کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں۔ امام امیر المومنین امام عادل تھے، امام حسن امام عادل تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام عادل تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اسے قتل کرتا ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس وقت اس دور کے اندر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اول بیعت طلب کی گئی، پھر قتل کا حکم جاری کیا گیا، کون ایسا شخص تھا جو امام حسین سے بڑھ کر امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہی عن المنکر کرنے والا ہو، امام حسین سے بڑھ کر عادل ہو؟ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ سنا دیا تو اب یہاں پر کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یزید کی حمایت کریں یا یہ کہے کہ یزید کو اللہ معاف کر دے گا یا اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب وہ لوگ اسے خواب میں دیکھتے رہیں یا کچھ بھی کہیں، اللہ رب العالمین کا فیصلہ قرآن میں آپ نے سن لیا کہ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہیں، اس کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ لیکن دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بے تحاشا فضائل ہیں، اور ان سے پہلے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امیر المومنین، ان کے فضائل کہ اگر انسان انہیں بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو ساری زندگی گزر جائے لیکن ان کے فضائل کم نہ ہو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میزان الحکمت فضائل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چیپٹر میں موجود ہے۔ ابی بن کعب سے یہ حدیث موجود ہے میزان الحکمت کے اندر کہ وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ امام حسین تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تم پر سلام ہو اے ابا عبداللہ، اے زمین و آسمان کے زیور۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی موجودگی میں کیا کوئی اور زمین و آسمان کا زیور ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل زمین کی نسبت حسین کے فضائل اہل عرش والوں کے لیے اور زیادہ بڑھ کر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عرش کے دائیں طرف
ये इबारत लिख रखी है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कि हुसैन हिदायत का चराग हैं और निजात की कश्ती हैं। अब तमाम मुसलमानों को अगर कहीं से निजात मिलेगी तो वो दर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, वो दर सकलैन है कि जहाँ से उसे निजात मिलेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, आयत में वाज़े आपने सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमाता है कि मैं ज़रूर उसकी मदद करूँगा जिसने अल्लाह की मदद की है। तो 1400 साल से अदादारी हो रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को रोशन रखा है और इस ज़िक्र में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसमें कमी नहीं आ रही है। आप आज इस दौर के अंदर अरबाइन जैसे एक अजीम यानी इज्तिमा को देख लें कि जहाँ पर करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और सारी दुनिया हैरान और परेशान है कि ये कैसी एक शख्सियत है कि जो 1400 साल पहले दुनिया से गई, जिसे शहादत मिली, आज उसके चाहने वाले करोड़ों लोग इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। और जो ज़ियारत के लिए आते हैं और अरबाइन पर वहाँ के मकामी लोग अपने यानी ज़िंदगी की कमाई सब इन पर लुटा देते हैं, इन ज़ायरीन पर खर्च करते हैं, इन्हें खिलाते हैं, इन्हें पिलाते हैं, इन्हें अपने घरों में बिठाते हैं। ये मंजर दुनिया देखकर परेशान है कि ये शख्सियत कैसी शख्सियत है। अज़ान मोहतरम, इसी अरबाइन पर कई हुक्मरानों ने पाबंदियाँ लगाई और लोगों को जाने से रोका, लेकिन आप देख लें कि ये नूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा सच्चा है कि जिसने अल्लाह की मदद की, अल्लाह ज़रूर उसकी मदद करेगा। इस आयत की तफसीर में मज़ीद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इमाम हुसैन की मदद करेगा, गुज़िश्ता अइम्मा की दी हुई कुर्बानियों की मदद करेगा। अल्लाह का नूर पूरी दुनिया में फैलेगा और तमाम दुनिया में अदल कायम होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़याम करेंगे, फिर लोगों को समझ में आएगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी किस कदर अजीम थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब्र किस कदर अजीम था। ये काश हम इमाम हुसैन के चाहने वालों में से होते, काश हम इमाम हुसैन के मानने वालों में से होते, काश कभी हम उनके लिए रोते, कभी उनके लिए गिरिया करते। अज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बहुत बड़ी नेमत आपको अता की है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गिरिया कुनान हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। खुदावंद मुताल आपकी मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमाए। इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट में आपके सामने मज़ीद चंद आयात पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो सिलसिला ये शुरू हुआ है आपको यकीनन इससे इस्तिफ़ादा हो रहा होगा और आपकी सलाह और मशवरे का इंतज़ार है। कमेंट्स में ज़रूर अपनी सलाह से आगाह कीजिएगा। मौला आपको सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।